غامدی صاحب، میں آپ سے یہ کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا کہ جب اسلام پیش کیا جاتا ہے تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح اسلام ہے تو پھر اس کو کسی مکتبہ سے منسوب کیوں کرتے ہیں؟ اور جب وہ قرآن کا ہی طریقہ ہے، اسلام کا ہی طریقہ ہے، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ مکتبہ افراحی میں اس طرح کیا جاتا ہے یا یہ طریقہ کار ہے؟ تو ہم اس کو براہ راست صحیح اسلام ہی کہہ دیں۔ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔ اگر آپ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہاں تو اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ لوگوں کو دین بتانا چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب ان کو سنائیے، اللہ کی کتاب ان کو سمجھائیے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ دعوت کے باب میں تو اللہ پروردگار عالم نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تقریریں کرنے کی بجائے اور واعظ سنانے کی بجائے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ اس میں کسی وقت سنانا ہوگا، کسی وقت سمجھانا ہوگا، کسی وقت تعلیم دینا ہوگا۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے، اس میں کسی مدرسہ فکر کا کوئی حوالہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت درست بات آپ نے فرمائی۔ علمی مباحث میں یہ حوالے دیے جاتے ہیں، اور علمی مباحث میں چونکہ چیزوں کی تنقیح ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، اس میں صرف دعوت کے مضامین زیر بحث نہیں ہوتے۔ دعوت کے مضامین تو یہ ہے کہ توحید ہے، آخرت ہے، ایمانیات ہے، اسی طرح سے عمل کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اور اس میں کسی مدرسہ فکر کا کیا سوال؟ سارے مدارس فکر ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں۔ جو چیزیں علمی نوعیت کی ہیں ان کی تنقیح علمی مجالس میں جب کی جاتی ہے تو وہاں پر مدارس فکر بھی زیر بحث آتے ہیں، شخصیات کا حوالہ بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ دینا چاہیے اس لیے کہ وہاں تحقیقات کی ہوتی ہیں لوگوں نے۔ تو جس طریقے سے آپ سائنس کی تحقیقات میں کسی چیز کو اپنی نسبت سے بیان نہیں کر سکتے، اگر وہ نیوٹن نے کی ہے تو نیوٹن کا ذکر آئے گا۔ تو یہی معاملہ دین کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ملانا نہیں چاہیے۔